اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 273 ہم دیکھ رہے ہیں۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے مزید موٹیویشن پڑھی تھی صدقات کے اوپر، اور ہم نے لاسٹ جو آیت پڑھی تھی وہ بڑی ہی زبردست تھی، اور مجھے تو اکثر نمازوں میں یاد رہی ہے یہ والی بات۔ اگر آپ میں سے بھی کسی کو یاد رہی ہے تو وہ میسج پر اپنا فیڈ بیک لکھ سکتا ہے تاکہ میں اس کو بھی شیئر کر لوں۔ لاسٹ آیت جو تھی کہ انسان جو بھی نیکی کا کام کر رہا ہے اس میں صدقات سے ریلیٹڈ آیات ہیں۔ کوئی صدقہ کر رہا ہے تو 3 چیزیں اس کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور صدقے کے علاوہ کوئی بھی نیکی ہو تو آپ کے دماغ میں یہ 3 پوائنٹس ہوں گے تو آپ کی نیکی بہت خوبصورت ہو جائے گی اور آپ خوش دلی کے ساتھ نیکی کرو گے۔ ایک پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ جو بھی کر رہے ہو نا اپنے لیے کر رہے ہو، کسی اور کے لیے نہیں کر رہے، اور جب انسان اپنے لیے کوئی بھی چیز کرتا ہے تو وہ خوبصورت طریقے سے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جو بھی کام کر رہی ہوں میں چاہتی کیا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضامندی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کوئی نماز ہو، کوئی صدقہ ہو، کوئی خدمت ہو، اس لیے کر رہی ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے نہیں کر رہی کہ بندہ راضی ہو۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہونا چاہیے ذہن میں کہ میں جو بھی کام کر رہی ہوں میں یاد رکھوں یوفا الیکم، مجھے اللہ تعالیٰ اس نیکی کا پورا کمپلیٹ بدلہ دیں گے، وانتم لا تظلمون، اور مجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 پوائنٹس بہت ہی موٹیویٹنگ ہے، اور انسان اگر ان تینوں پوائنٹس کو ذہن میں رکھے تو وہ نیکی کی طرف موٹیویٹ ہوتا ہے اور اس کی نیکی یقیناً خوبصورت بن جاتی ہے۔ تو ویری پرسنل یہ کہ میں نے الحمدللہ اس ویک وہی پوائنٹ پر یاد رکھا کہ نماز سے پہلے اپنے آپ کو یاد دلایا کہ کیوں پڑھ رہی ہوں، اور نماز کے بیچ میں بھی کافی دفعہ اپنے آپ کو ریمائنڈر دیا مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور سلام پھیر کے اس فیلنگ کو امیجن کرنا ہے کہ اللہ راضی ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو ایک موٹو، ایک ٹارگیٹ ہونا چاہیے، اور نماز تو ہماری زندگی کا بہرحال بہت بڑا خلاصہ ہے، اور اگر ہماری نمازیں ٹھیک ہوتی ہیں تو ہماری زندگی کے باقی افیئرز، معاملات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اوور آل ہم سب کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کروں، رائٹ۔ روز صبح اٹھیں تو سوچیں کہ میں کون کون سے اللہ کی رضامندی کے کام کرتی ہوں جس کے ذریعے سے میں کتنا اللہ کے قریب ہو گئی۔ روز سوچیں کہ آج کتنا قریب ہوئی، پھر کتنا قریب ہوئی، پھر کتنا قریب ہوئی۔ تو یہ آیت بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی زیادہ پوائنٹ کے حساب سے اچھی تھی، تو میں نے اپنے ریویوز شیئر کر دیے۔ اگر آپ میں سے کسی نے کچھ فیل کیا ہے تو آپ میسج پر مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، یا بول کر بھی اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ شیئر کر سکتا ہے، ورنہ ہم اپنی اگلی کلاس کی طرف موو کرنا چاہوں گی میں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 273 میں پڑھ رہی ہوں۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ ہم نے اتنی کلاسز میں پڑھا کہ ہمیں صدقہ کرنا ہے، اور صدقہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ضرورت مندوں کو ہی دیں۔ آپ صدقہ سمجھتے ہیں نا، ایک زکوٰۃ ہوتی ہے جو فرض ہوتی ہے، اور فرض ہم اس کو دیں گے جو اسلامکلی اس کا مستحق ہے۔ سیکنڈ چیز ہے صدقات ہوتی ہیں، اور صدقات میں آپ زکوٰۃ کے علاوہ ایکسٹرا رقم جو نفلی صدقات ہم کہتے ہیں وہ نکالتے ہیں سال کے کسی حصے میں بھی، اس کی کوئی فکس اماؤنٹ نہیں ہوتی، آپ کی چوائس ہوتی ہے کہ آپ جتنا نکال سکیں، ٹھیک ہے۔ تو صدقات اسے کہتے ہیں، اور صدقات کا جو مستحق ہوتا ہے نا وہ بھی آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ یا تو آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، لیکن خوشی خوشی ہمیں اپنے جو ویل آف فیملیز ہیں ان کو بھی ہم کوئی نیکی اگر ان کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے ظاہر سی بات ہے صدقہ ہی شمار ہوگی۔ صدقہ کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے نیکی کرنا، ہر نیکی صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے ہر نیکی صدقہ ہے۔ تو کسی بھی قسم کا صدقہ، اپنی جان سے دینا، اپنی جان لگانا اس کے لیے، یا کچھ اچھا اسے پکا کے دے دینا، کوئی کپڑے دے دینا، یا مسکرا دینا، راستے سے کوئی کانٹا ہٹا دینا، تو یہ ساری چیزیں صدقے میں ہی شامل ہوتی ہیں، چاہے آپ ڈیزرونگ پرسنس کے ساتھ کریں یا جو ویل آف ہیں ان کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ زکوٰۃ نہیں ہے کہ اس کی کوئی فکس اماؤنٹ ہو، اور شریعت میں ہم دیکھیں کہ کس کو الاؤ ہے کرنا، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ کر لیتے ہیں کہ اگلی جو آیت میں آج پڑھا رہی ہوں اس میں آپ کو تھوڑا سا ٹچ یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو اپنی صدقے کی ویلیو نکالنی ہے تو کوشش کر کے ان لوگوں کو دیں جن آیات کی طرف میں ابھی آ رہی ہوں، کیونکہ ہم ظاہری طور پر اپنے حساب سے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو دے دوں اس کو دے دوں۔ تو آج جو اب آیت پڑھنے جا رہے ہیں اس میں آپ کو کچھ لوگ بتائے جا رہے ہیں، تو کوشش کریے گا کہ اب ہم صدقہ ان لوگوں کو دیں، کیونکہ یہ بہت ڈیزرونگ لوگ ہیں اور اللہ کے دین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، اور اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ ہم ان لوگوں پر خرچ کریں۔ اور جب ہم ان لوگوں پر خرچ کریں گے تو یہ لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں نا اس کام کا بھی ہمیں اجر ملے گا۔ صدقات کے مستحق وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے،
اور اس آیت کو اگر ہم اس دور میں لیں تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مکہ میں رہ رہے تھے نا، انہوں نے ہجرت کر کے کہاں گئے تھے؟ مدینہ چلے گئے تھے. اب مدینہ گئے تھے تو ظاہر سی بات ہے فوراً سے ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں تھا، اور دین کی وجہ سے ان کو مائگریٹ کرنا پڑا تھا، اور ان کے حالات ابھی بہت ٹف تھے. تو اس زمانے میں مدینہ کے لوگوں نے ان کی بہت زیادہ مدد کی تھی. تو آیت کے کانٹیکس میں تو وہ لوگ مراد ہیں، لیکن اگر آج کے دور میں ہم یہ آیت لیں گے تو اس سے مراد ہم ان لوگوں کو لیں گے جیسے جو طلباء ہیں یا جو دین کے پرپس کے لیے، مثال کے طور پر جو لوگ دین کے لیے وہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم، کس پہ جاتے ہیں، جماعت پر جاتے ہیں، اپنے ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو پیچھے سے اگر ہم ان کے گھر والوں کی ٹیک کیئر کریں تو یہ بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی ان لوگوں کو دی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے پاس دنیا کی بھی obviously کمی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں. تو ان کی مدد کرنا بھی ہمیں اجر و ثواب ہے ہمارے لیے، کہ دین کے کام میں اتنے مشغول ہیں کہ ان کے پاس ذریعہ آمدنی کوئی خاص نہیں ہے. تو ان کی مدد کرنا بھی ہمارے لیے بہت بڑی نیکی ہے، اور ان کی مدد کرنے میں ہمیں obviously دگنا اجر اس سینس میں ملے گا کہ ایک تو صدقات کا ثواب ملے گا، اور دوسرا کس چیز کا ثواب ملے گا کہ وہ جو دین کا کام کر رہے ہیں، اور اگر ہم ان کی پیچھے سے دنیا میں ہیلپ کر دیتے ہیں تو ان کو ذہنی جو سکون ہوگا اس کا اجر بھی ہمیں ملے گا، اور جو دین کا کام وہ کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا بھی حصہ ڈل جائے گا. ٹھیک ہے، تو ایسی جگہوں پر بھی خرچ کرنا چاہیے. اور یہ ایک نئی کاز ہے جو شاید ہمیں نہیں پتہ تھی، اور قرآن کے ایسے ہمیں پتہ چل گئی ہے. تو ایسے لوگوں کی ضرور مدد کریں، اور ہمیں الحمدللہ آئیڈیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کس طرح کے لوگ ہیں یا کیا ہے سوسائٹی میں چل رہا ہے. تو اگر آپ کی نالج میں کوئی ایسے لوگ ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ان کو صدقہ. نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں. آپ ان کے چہرے دیکھ کر انہیں پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے. اب وہ لوگ ماشاءاللہ دین اور دنیا ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اور بہت زیادہ وقت نہیں دے پا رہے اور ضرورت مند بھی ہیں. تو لیکن کیا ہے کہ وہ کفایت والی زندگی گزار رہے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ہاتھ پھیلانا ان کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلایا جائے. تو آپ کیا کریں گے؟ ان کے چہرے دیکھ کر ان کو پہچان لیں گے. ان کی عادت نہیں ہے کہ وہ سوال کریں یا ہاتھ پھیلائیں، کیونکہ حدیث میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ پھر میں اینڈ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. تو جو کچھ تم مال انہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ اسے جاننے والے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو اپنی جیسے ایک انسان کی عزت آبرو بھی ہوتی ہے، ایک کفایت شیاری بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. تو مسکین ویسے بھی وہ نہیں ہے جو ایک ایک یا دو دو کھجور یا ایک ایک لقمے یا دو دو لقمے کے لیے لوگوں کے در پر جا جا کر سوال کرے، بلکہ مسکین تو وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے. ٹھیک ہے، مسکین وہ ہے جو اپنے آپ کو سوال سے بچاتا ہے. اور کچھ لوگ واقعی بہت زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو عزت نفس ہوتی ہے وہ ہاتھ پھیلانے سے مجروح ہوتی ہے. تو اگر ہم کسی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو لوگ ماشاءاللہ اللہ معاف کرے ان کو ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو اگر ہم اسے ایسے لوگوں کو پہچانتے ہیں تو ہمیں بھی مدد کرنی چاہیے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ لوگ بہت مشکل لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ میں کس طرح کے لوگوں کو کہہ رہی ہوں. تو ہم اگر ایسے لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں نا تو ان کی عزت نفس جو ہوتی ہے وہ مجروح ہونے سے بچ جاتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیں ہم جب راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو پیشہ ور گداگر کی بھی ہمیں پہچان ہو جاتی ہے کہ آپ روز کچھ اسٹریٹس آپ کی بک ہوتی ہیں، ایک جگہ پر آپ جا رہے ہیں، یونیورسٹی کا راستہ ہے یا جو بھی کسی جگہ کا آپ کا ایک خاص راستہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ گروپ آف پیپلز ہیں، وہ ایک جگہ پر بیٹھ رہے ہیں اور وہ بس ایک ہی کام ہے ان کا کہ مانگنا ہے، محنت نہیں کرنی. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا پیشہ ور گداگر ہوتے ہیں، اسی کے ذریعے سے وہ کما رہے ہوتے ہیں اور بہت کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں اور لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ان کا پیشہ بن گیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے. تو ایسے لوگوں کو دینا ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے نا پیشہ ور گداگروں کی مذمت کی گئی ہے، تو ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے ہمیں. اور جو بیچارہ آپ کے سامنے ہے، دن بھر محنت کر رہا ہے اور رات میں ہاتھ میں کچھ خاص نہیں آ رہا، تو ایسے لوگوں کو آپ دے دیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں نیکسٹ آیت. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اچھا، جو بھی میں نے آیت کمپلیٹ کی نا اس کے بارے میں دو احادیث میں شیئر کر دیتی ہوں. احادیث کا مفہوم ہے، مجھے پرسنلی بہت اچھی لگیں اور میرے علم میں نہیں تھیں، تو بہت اچھی لگیں. اور دیکھیں کتنی زبردست آیات ہیں. اب دیکھیں نا، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے اب یہ جو پیشہ ور گداگر ہیں، یا دنیا میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب آپ کی ماسیاں ہیں مثال کے طور پر، میڈس. ٹھیک ہے، اب ایک بیچاری ایسی ہوگی کہ کبھی اس نے آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، تو آپ کو اس کے گھر کے حالات پتہ ہے، تو آپ جو ہے نا خوشی خوشی اس کو دے رہے ہوتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیچاری کبھی ہاتھ پھیلاتی نہیں ہے. بچی کی شادی ہو رہی ہے تو میں اس کی خود مدد کر دوں.
اب دوسری ایسی ہے کہ آئے دن وہ شکوہ کرتی ہوئی نظر آئی ہے، آئے دن ہاتھ پھیلاتی ہوئی، تو ایسے لوگ پرسنلی ہمیں نہیں اچھے لگ رہے ہوتے. تو اب آپ دیکھیں دو حدیث کا مفہوم آ رہا ہے کہ علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے پاس اتنا سامان ہو جو اسے کفایت کرتا ہو، کفایت مطلب اس کے لیے کافی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں سے سوال کرے گا تو قیامت والے دن اس کے چہرے پر زخم ہوں گے. یعنی کہ ہونے کے باوجود جس میں آپ کی نیڈس پوری ہو رہی ہیں نا، پھر بھی آپ سوال کرو تو یہ آپ کے لیے اتنا نقصان دہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت والے دن اس کے چہرے پہ زخم ہوں گے. اور دوسرا ایک اور حدیث کا مفہوم آ رہا ہے کہ ہمیشہ لوگوں سے سوال کرنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا. یہ دو حدیث سے مجھے بہت اسٹرائک کی، اور اللہ معاف کرے ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ وہ ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، بچے الحمدللہ اپنے حساب سے اسکول وغیرہ سب جا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، کپڑے بھی وغیرہ سب ہیں، لیکن پتہ ہے کیا ہے، اللہ معاف کرے ان کی بھی ایکسٹرا نیڈز ہوتی ہیں، اچھے کپڑے پہننے ہیں ان کو بھی، اچھی اچھی اسکولوں میں بٹھانا ہے، اب بہت زیادہ ایکسٹرا اسپینڈنگ کرنی ہے. تو ایسے لوگوں کو دینے سے گریز کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی پوچھیں گے کہ ہم نے کہاں مال خرچ کیا. اور ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دے اللہ تعالیٰ کہ وہ بلا وجہ ہاتھ نہ پھیلائیں، کیونکہ بہت سخت وعید آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف میں نے موو آن کر دیا تھا 274 کی طرف. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو باللیل والنہاری، رات کو اور دن کو، سرا وعلانیتاً، چھپا کر اور ظاہری طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ لوگ دنیا میں یا آخرت میں خوف زدہ ہوں گے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں آ رہا ہے کہ رات کو خرچ کرنا ہے، دن کو خرچ کرنا ہے، چھپا کر کرنا ہے، ظاہری کرنا ہے، یعنی ہر طرح کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بتا دی کہ اس طرح بھی خرچ کرو، اس طرح بھی خرچ کرو، یعنی کہ ہر طرح خرچ کرو. اور رات اور دن کا کیا مطلب ہے؟ رات اور دن کا مطلب ایک طریقے سے اس کے اندر پورا دن شامل ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا میں صبح شام لگی ہوئی تھی، صبح شام کا لفظ ہم کہتے ہیں میں دن رات لگی ہوئی تھی، تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہوتے محاورتاً کہ میں پورا دن بزی رہی. صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جہاں جہاں موقع ملے آپ کرو گے خرچ، اور چھپا کر بھی کرو گے اور ظاہر کر کے بھی کرو گے. اس آیت کے اندر کہنا کا مقصد یہ ہے کہ جہاں موقع ملے رکو گے نہیں، بھلے 1 روپیہ ہی کیوں نہ دے دو. تو یہ بات ہم بار بار کر چکے ہیں، تو واپس موٹیویشن اور بشارت یہ سنائی جا رہی ہے. جو 3 موٹیویشن میں نے آپ سے کلاس کے شروع میں شیئر کی، اس میں ایک اور مزید موٹیویشن ہمارے لیے ہے کہ انسان یاد رکھے کہ صدقہ کرنے والے کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا. اسے کوئی خوف نہیں ہوتا ماضی کا، اور نہ اسے فیوچر کی فکریں ہوتی ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، جو انسان مال بچا بچا کے رکھتا ہے تو وہ کیوں بچا رہا ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے اپنا مال اتنا بچانے کی؟ چلیں تھوڑا سا آپ تو بچائیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ فل ہی خرچ کر دو گے، تھوڑا بہت تو آپ سیو رکھو گے، لیکن بہت ایکسٹرا سے دنیا کی سوچ رکھ رکھ کر بچا کے رکھنے والا انسان کیا ہوتا ہے؟ اپنے فیوچر کے بارے میں انسیکیور ہوتا ہے، یعنی کہ اتنا غم زدہ ہوتا ہے یا اتنی اس کو فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کل میرے ساتھ کیا ہو جائے. تو ایسا انسان پھر خرچ نہیں کر سکتا. اور جو اللہ کے لیے خرچ کر دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پچھلے ماضی کے خوف سے بھی نجات دے دیتے ہیں، فیوچر میں آنے والے جو انسان کے ہوتے ہیں غم یا کوئی بھی خوف ہوتے ہیں کہ اب کیا ہو جائے گا میرے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس کو نجات دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر وہ اللہ کے راستے میں دینے والا بن جاتا ہے. اس کے بعد والی آیت بہت زیادہ امپورٹنٹ آیت ہے، تو اس کو ہمیں ضرور دیکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا حلال کمائی نصیب کرے، اور اگر ہماری زندگی میں ذرا سا بھی حرام شامل ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جڑ سے ختم کر دے خوشیوں کے ساتھ. تو اب دیکھتے ہیں یہ والی آیت. اس کے اندر سود کی بات ہو رہی ہے، اور سود خور جو ہے وہ بہت ہی برا انسان ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اور سود کس طرح کی چیز کو کہتے ہیں اس کو ڈیٹیل میں بتایا جا رہا ہے، اور اللہ کو سود لینا کس حد تک ناپسند ہے اور کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے. لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنا اور لوگوں کو نقصان پہنچانا اور ان پر ظلم کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کو سخت ناپسند ہے. اس لیے ان آیات کے اندر، ان آیات میں ان ساری چیزوں کی وعید بتائی جا رہی ہے. تو شروع کرتے ہیں ہم. سود خور الذین یأکلون الربا، سود کے لیے نا ربا کا لفظ یوز ہوتا ہے قرآن میں. جہاں بھی ربا لفظ آئے نا، آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پر سود کی آیت آ رہی ہے. ایک اور جگہ پر بھی آتی ہے یہ آیت، آل عمران میں آتی ہے. سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر کھپتی بنا دے. قیامت کے دن بتایا جا رہا ہے کہ سود خور کس طرح قیامت کے دن اللہ کے آگے کھڑا ہوگا. اب یہ کیفیت کب ہوگی؟ کیونکہ زیادہ تر مقامات پر یہی پتہ چلتا ہے کہ قبر سے جب انسان نکلتا ہے نا،
تو پھر وہ اسی کیفیت کے ساتھ نکلتا ہے جو اس نے دنیا میں گناہ کیا ہوتا ہے. قبر سے اس حال میں نکلتا ہے، پھر میدان حشر میں اسی حال میں کھڑا ہوتا ہے. زیادہ تر جرائم کے بارے میں اسی طرح آتا ہے. جیسے تکبر کرنے والوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چونٹی کی شکل میں کھڑے ہوں گے تو کہاں سے نکلے گا انسان؟ قبر سے کھڑا ہوگا نا. تو سود خور ایسے کھڑا ہوگا جیسے شیطان کسی کو ٹچ کر کے کھپتی بنا دے. اور کھپتی ایک طریقے سے پاگل کے لیے لفظ یوز ہوگا. کھپتی شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، اس لیے میں نے پاگل کا لفظ یوز کیا ہے. دیوانے کا لفظ یوز کروں گی، وہ انسان جس کے پاس عقل نہ ہو. تو وہ مینٹل ہوتا ہے نا، نارمل جو ہوتا ہے. امیجن کر رہے ہیں میرے دماغ میں، اللہ معاف کرے، ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ ایک شخص ہے جس نے الٹے سیدھے گندے سے کوئی کپڑے پہنے ہوئے پھٹے پڑانے سے، یا بہت بدبودار کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گندے ہیں، یا بال اس کے الجھے ہوئے ہیں پورے. مطلب ایک بہت ہی اللہ معاف کرے گندی سی ایک تصویر میرے ذہن میں آ رہی ہے. اور آپ بھی ظاہر ہے میں نے امیجن کروایا تو آپ بھی کچھ نہ کچھ امیجنیشن کی طرف چلے گئے ہوں گے. تو امیجن کریں کہ ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا اس شخص کے ساتھ اور کیوں ہوگا، وہ بھی ہم ریزن انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. کہ دیکھیں نا، انسان جیسا جرم کرتا ہے نا سزا ویسی ہی ہوتی ہے. تو سود خور کا جرم کیا ہوتا ہے؟ سود خور ایک ایسا شخص ہے جس کو بس مال کی ہرس ہے، اور وہ مال کمانے کے لیے کیا کر رہا ہے، کوئی اس کی لمٹس نہیں ہے. سامنے والے کو فائدہ ہو تو ہو، نقصان ہو تو نقصان ہو. اتنا زیادہ وہ انوالو ہے مال کمانے میں کہ اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہے دنیا میں. بس اس کا مقصد یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کس طرح کما لوں، زیادہ سے زیادہ فضول خرچی کس طرح کر لوں، اور اپنی دنیا کو کیسے بہتر بنا سکتا ہوں. ایک کے بعد ایک ظلم کر رہا ہے، اس پر زیادتی، اس پہ ظلم، اس کا مال کھا رہا ہے، اس کا مال کھا رہا ہے. اور سود بیسیکلی ہماری اسلامکلی ٹرم میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو قرض دے رہے ہو نا، 100 روپے کا مثال کے طور پر قرض دیا، اور 6 مہینے کے بعد وہ کہتا ہے میں آپ کو واپس کروں، تو آپ کہیں کہ اسے ہر مہینے اس پیسے میں اضافہ ہوگا، ملٹی پلائی ہوگا، اور اگر تم مجھے 6 مہینے کے بعد دو گے تو 600 روپے تمہیں دینے پڑیں گے. اور آج کے دور میں ظاہر سی بات ہے اماؤنٹ زیادہ ہے. مثال کے طور پر 1,00,000 روپے کا آپ کسی کو قرضہ دیں اور آپ کہیں 6 مہینے کے بعد آپ مجھے 6 لاکھ کر کے لوٹاؤ گے، تو اسے کہتے ہیں سود. ٹھیک ہے، اس زمانے میں بھی بہت عام تھا، زمانے جاہلیت میں. لیکن قرآن کی آمد کے بعد اس چیز کا نظام بھی ختم ہو گیا تھا اور لوگوں پر ظلم و زیادتی ختم ہو گئی تھی. لیکن آج انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں شامل ہیں. اور سود کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی بھی فائدہ پہنچاؤ تو اس سے بدلے میں یہ امید رکھو کہ وہ بہت بڑا چڑھا کر آپ کو وہ مال اپنا لوٹائے گا. تو جو بھی ایکسٹرا منی آپ اس سے اوپر لے رہے ہو وہ آپ کے لیے سود ہوگی. اور سود خور اسی لیے دیوانہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا کیونکہ دنیا میں مال کمانے کی حرص نے اسے دیوانہ کر دیا تھا. اتنا دیوانہ کر دیا تھا کہ اس کو نماز کا ہوش نہیں تھا، اس کو قرآن سیکھنے کا ہوش نہیں تھا، اس کو اپنے فرائض نہیں پتا تھے، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے دنیا میں ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے. ان کا قول کیا تھا دنیا میں کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں وہ بھی تو بھائی سود ہی کی طرح ہے. حالانکہ تجارت سود کی طرح نہیں ہے. تجارت کیا ہوتی ہے؟ تجارت ہوتی کیا ہے؟ آپ کسی مارکیٹ میں جا کر مثال کے طور پر 1,000 روپے دے رہے ہیں اور 1,000 روپے کی چیز لے کر گھر آ رہے ہیں، تو آپ نے کیا کیا، اپنا مال دیا اور چیز لے لی بدلے میں. تو یہ تجارت تو سود نہیں ہوئی نا. ٹھیک ہے، یہ تو بس یہ ہے کہ سامنے والا اپنا تھوڑا سا پروفٹ رکھتا ہے اور کیا کرتا ہے، آپ کو چیز دے دیتا ہے. لیکن وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بھی سامنے والے کو قرض دے رہے ہیں اور ہم اوپر تھوڑی قیمت لے لیں تو کیا ہے. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. کمیشن رکھنا، کسی چیز میں کوئی پراپرٹی بک رہی ہے تو آپ تھوڑا سا اپنا کمیشن رکھ لو، یہ چیز الگ ہوتی ہے. لیکن سود از سم تھنگ ڈفرینٹ جو ہم سب کو الحمدللہ سمجھ آتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے. تو بیسک ڈفرینس تو یہی ہے کہ ایک چیز کو اللہ نے حلال کر دیا اور دوسری چیز کو حرام کر دیا اللہ نے. تو ہم کون ہوتے ہیں دونوں کو حلال کرنے والے؟ تو سب سے بڑا ڈفرینس تو یہی ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے. رائٹ، نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے. اگر کوئی پوچھے سود اور تجارت میں کیا ڈفرینس ہے تو آپ یہ پوائنٹ ایک بتا سکتے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ جو میں نے پہلے بتایا کہ تجارت میں کیا ہوتا ہے کہ چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے، ایکسچینج ہوتی ہیں چیزیں، منی دی اور بدلے میں آپ چیز لے کر آ گئے. ایک پوائنٹ یہ کہ سود اور تجارت حلال حرام کا فرق ہے. اور تیسرا پوائنٹ پتہ ہے کیا ہے، تجارت میں نا نقصان کے چانسز بھی ہوتے ہیں. ہم کسی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں تو ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. لیکن سود میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز جس میں صرف فائدہ ہی ہو رہا ہو، آج بھی اگر ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو بہت سارے بزنسز ایسے ہیں جس میں صرف اور صرف فائدہ ہی ہو رہا ہے اور نقصان نہیں ہوتا. اور اگر نقصان ہو بھی جائے تو سامنے والا برداشت نہیں کر رہا یا کوئی اور ذریعہ غلط نکال رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں.
تو اللہ معاف کرے، بہت ہی بڑی خرابی ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے. تو بس اللہ سے میں یہی کہوں گی اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور اگر نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے شوہروں کی کمائی میں کوئی ایسی چیز شامل ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے، کیونکہ سود خور ایک بہت ہی بھیانک انجام سے دوچار ہوگا، جہنم ہے اس کے لیے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آ رہا ہے کہ جیسے وہ دیوانہ ہے. اس سے برا انجام کیا ہوگا؟ تو جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اب اگر ہم نے ان پاسٹ کوئی ایسی چیزیں کر لی ہیں اور ہم سدھر گئے ہیں قرآن کی آیات کو سن کر اور ہم نے توبہ کر لی ہے، تو انشاءاللہ توبہ کرنے کے بعد ہم ایسے ہو جائیں گے جیسے ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اور ہمیں پھر واپس اس گناہ کی طرف نہیں پلٹنا. اور اگر کوئی شخص دوبارہ حرام کی طرف لوٹا تو وہ جہنمی ہے. ایسے لوگ ہمیشہ ہی اسی میں رہیں گے. تو آپ نے وعید سن لی، انجام سن لیا، خود پتہ چل گیا کہ سود خور کا انجام جہنم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمارے مال میں حلال عطا فرمائے اور اسی سے ہمیں برکت دے، اور وہی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی کر دے. اور واقعی حلال مال میں obviously برکت ہوتی ہے اور دل کا سکون ہوتا ہے جو انسان کی لیے کفایت کر دیتا ہے. نیکسٹ آیت بہت زبردست آیت ہے اور ہمیں واپس موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. اس سے زیادہ موٹیویشن کسی کو اور کوئی چاہیے؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ سود مٹتا ہے. لیکن دنیا میں کیا مسئلہ ہے بتائیں؟ دنیا میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی شخص سود لے رہا ہے نا تو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں، اور جو کوئی صدقہ دے رہا ہے وہ نکال رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ نکل رہے ہیں. بظاہر یہ ہو رہا ہے کہ ایک شخص 10 روپے پر 100 روپے کا سمجھے پروفٹ رکھ رہا ہے اور 100 روپے کا وہ سود لیتا ہے، تو اس کے پاس 10 کی بجائے 100 آ گئے اس کے ہاتھ میں. اور ایک شخص سے 10 روپے تھے اس کے پاس اور اس نے صدقہ دے دیا، اس کے پاس ہو گئے 0. ایک شخص کے پاس 100 روپے ہیں، ایک شخص کے پاس 0. مثال دے رہی ہوں میں. تو اب ہم کہیں بھائی کسی کو جا کے کہ تو جو تم سود لے رہے ہو نا بھائی یہ مٹ رہا ہے، اور جو تم صدقہ لے رہے ہو وہ بڑھ رہا ہے، تو ہمیں کیا کہے گا؟ تم پاگلوں والی باتیں نہیں کرو. لیکن ایز اے مسلم ہمارا کیا بلیو ہے اللہ پر کہ ہم اللہ کی باتوں پر یقین کریں، اور یہ حقیقت ہے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ چیزوں کی برکت جو ہے نا کاؤنٹنگ میں نہیں ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کاؤنٹنگ میں مال زیادہ ہے نا، کروڑ ہے تو بہت ہے. بھائی کاؤنٹنگ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ چیزوں میں برکت ڈال دیتے ہیں. مثال کے طور پر کبھی آپ نے گھر میں جائزہ لیا ہے کہ آپ کے گھر میں کھانا بہت تھوڑا ہوتا ہے، مثال کے طور پر میڈ کو بھی بھوک لگ رہی ہے تو آپ دل بڑا کر کے کیا کرتے ہیں؟ میرے ساتھ بہت ہوتا ہے اور آپ سب کے ساتھ ہوتا ہوگا. حیرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے سسٹم پر کہ کیا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے سکھاتے ہیں کہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ آپ کے پاس سمجھے ایک ہی پلیٹ تھی، آپ نے کہا کہ بھائی اس کو بھی بھوک لگی، مجھے بھی لگی، میں نے فی الحال کچھ پکایا نہیں، ایسی مثال دے رہی ہوں. آپ نے دل بڑا کر کے اس کو آدھا پلیٹ دے دیا. اب ہوتا پتہ ہے کہ آپ نے تو دے دی اس کو، اور آپ کی بھی جو آدھی پلیٹ ہے نا آپ بیٹھ کے کھائیں گے تو آپ کا آدھی سے ہی پیٹ بھر جائے گا. یہ میں نے لٹرلی آزمائی ہوئی بات ہے. اور بہت جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے وہ آدھی جو ہمیں ڈائٹ دے دیتی ہے نا، ہمیں پے فل کر دیتی ہے، وہ شاید پوری بھی نہ کرے. اور دوسرا میرے ساتھ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں نے کچھ شیئر کر دیا تو ہوتا یہ ہے کہ رات کو جب ہم دستر پہ بیٹھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ شاید کہیں سے کھانا آ جاتا ہے اور وہ جو ہم نے بنایا تھا نا وہ ایسے کا ایسا ہی رہ جاتا ہے. تو دل میں کبھی کبھی یہ شرمندگی ہوتی ہے کہ کاش میں پورا ہی دے دیتی یا میں اور دے دیتی میٹ کو. اور وہ ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ جو چاول آپ نے بچائے تھے نا اپنے لیے وہ 1-2 دن تک فریج میں رہتے ہیں، پھر وہ بن میں جاتے ہیں. یہ آپ سب کے ساتھ ہوتا ہوگا، میں بہت کامن مثال دے رہی ہوں. پھر ہمارے دل میں خیال آتے ہیں کہ یہ تو میرے پاس صدقے کا موقع آیا تھا، میں نے صدقہ نہیں کیا، حالانکہ اللہ نے مجھے کہیں اور سے دے دیا. اللہ کے نزدیک کاؤنٹنگ نہیں ہوتی کہ تمہاری بظاہر کاؤنٹنگ بڑھ جائے گی، دکھنے میں بھی ہو سکتا ہے تمہارا کھانا تمہیں زیادہ نہیں لگے، لیکن جب تم بیٹھو گے اور آپ نے یہ دیکھا، ہم کہتے ہیں مل کر کھانے میں برکت ہے. تو آپ نے دیکھا اگر ہم اکیلے بیٹھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے کتنا کھا لیا. مل کے بیٹھتے ہیں نا تو یقیناً کھانا بچتا بھی ہے اور اچھے سے پیٹ بھی بھر جاتا ہے. تو اللہ کی کاؤنٹنگ کچھ اور طریقے سے ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو سود والا انسان ہے نا اس کی زندگی میں چین نہیں ہوتا. یقین رکھیے گا جو انسان کسی بھی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے نا دنیا کی اسپیشلی، تو اس کی زندگی میں بے سکونی آ جاتی ہے. وہ دنیا کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے تو اس کی ہرس نہیں ختم ہوتی اور اس کی زندگی میں سکون کی کمی ہوتی ہے. اس کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور وہ سلیپنگ پلز لے کر بھی نیند نہیں آتی ہے، اس کو چین سے نہیں سو سکتا. اس کو ہر وقت خوف لگا رہتا ہے کہ کب میرا مال ختم ہو جائے. لیکن جو اللہ کے بینک میں اپنا مال ڈپازٹ کرا دیتے ہیں نا وہ خوف نہیں ہوتا اس کے پاس. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہو جاتا ہے. جو اللہ کو مال دے دے وہ سیکیور ہو گیا نا کہ اس نے اللہ کے ساتھ ڈیلنگ کر لی.
اور اس کی ڈیلنگ ایسی ہے کہ 7 روپے دیے تو 700 بالیاں تک جائے گا، اور مزید بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو اس چیز پر اپنا شرح صدر کر لیں اور اپنے آپ کو منائیں اس بات کے لیے کہ مجھے اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا ہے، اور اپنے مال کو ایسے فائدے مند جگہوں پر لگا کر جانا ہے کہ میں مر بھی جاؤں تو قیامت تک میرا یہ سلسلہ بند نہ ہو۔ اور آپ کی سب سے بڑی صدقہ جاریہ آپ کے ہاتھوں میں پلنے والی آپ کی اولادیں ہیں۔ تو ہماری ماؤں کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ میں صدقہ جاریہ بنائے، والدین کے لیے، اور ہماری اولادیں بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہ گار سے محبت نہیں کرتے۔ اب اس آیت میں ناشکرہ کون ہے؟ جو ہر وقت ہنگامہ مچا کے رکھے کہ بھئی میرے پاس ہے ہی کیا کہ میں دوں، اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے کہ میں دوں اللہ کے راستے میں۔ بھئی تمہارے پاس اگر 2 روٹی ہے تو 1 روٹی تم دے سکتے ہو، تمہارے پاس 1 روٹی ہے تو آدھی تم دے سکتے ہو۔ اللہ یہ دیکھے گا تھا کتنا اور تم نے کتنا دیا، اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ بھائی 100 روپے دیے کہ نہیں دیا، اللہ یہ دیکھے گا 10 تھے تو تم نے 5 دے دیے، تمہارے پاس 5 روپے تھے تو تم نے 1 دے دیے۔ تو اللہ نے کسی کو بھی محروم نہیں رکھا ہے۔ اللہ کا جو خزانہ ہے نا، اللہ کا دینے کا اور عطا کرنے کا جو ایک وہ ہے، بڑا ہی نرالا ہے۔ ہم بظاہر اکاؤنٹنگ پہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا پیمانہ ڈیفرنٹ ہے، اور گناہ گار سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت زبردست آیات تھیں، بہت موٹیویشن ہوئی پڑھا کر، بہت ہی اچھا لگا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تو اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھا رہے ہیں اور سود کو مٹا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ دیکھیں ہم جب اللہ کے راستے میں اپنا مال نکالتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ تم صدقہ دو گے نا، تمہاری بلائیں ٹلیں گی، ہماری زندگی میں الحمدللہ پھر آفات نہیں آئیں گی، ہماری زندگی میں بیماریاں نہیں آئیں گی۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم صدقہ دے رہے ہوتے اور ہماری کون سی بڑی بڑی، اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اللہ نے کس طرح سے ہمیں بچا لیا۔ ہم کہتے بھی ہیں نا کہ کوئی اچانک گاڑی قریب آ جائے اور ہم بچ جائیں تو ہمارے منہ سے کیا الٹیمیٹ سینٹینس نکلتا ہے، پتہ نہیں کون سی نیکی کام آ گئی۔ حالانکہ ہم لائق نہیں ہیں، لیکن اللہ کا کرنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں ایسی ہوتی نہیں ہیں، پھر بھی ہماری نیکیاں ہمیں پروٹیکٹ کر دیتی ہیں۔ اور جو سود خور ہوتا ہے نا، اس کی زندگی میں بڑی بڑی آزمائش ہے، بڑی بڑی بیماریاں، وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، وہ بلڈ پریشر کا ہائی پیشنٹ ہے، اس کی زندگی میں کیا کیا ہو رہا ہے، کینسر جیسی بیماری آ کر بیٹھ جاتی ہے، تو کیا کیا اس کے ساتھ نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو اس نے سود کا مال کمایا ہوتا ہے نا، 1,00,000 2,00,000 کسی کے ظلم سے کھائے ہوتے ہیں، سارے اس کی بیماری پر خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کی اور نماز ادا کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ بھئی ابھی ہم نے آیت پڑھی، لیکن پرانی ڈیلنگ کا ہم کیا کریں؟ تو اسی وقت توبہ کریں، اور جو پرانی ڈیلنگ ہو گئی ہے نا اس کو چھوڑ دیں، اور جو اصل مال تھا نا آپ کا وہ لے سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن جو بڑھتا ہوا مال ہے نا اس کے اوپر وہ نہیں لوگے آپ، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں غلطی کی ہے اور آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں، جتنی بھی ڈیلنگز آپ کی ہو گئی ہیں سب کو کینسل کر دیں، اور اپنا اصل مال لے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب چھوڑ دو اگر تم سچی میں ایمان لانے والے ہو۔ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ پریکٹیکل کر کے دکھاؤ کہ تم نے اللہ کی بات کو مانا ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہاں پر لفظ آ رہے ہیں بحرب من اللہ و رسول، یعنی کہ جو شخص سود خور ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، کس قدر سخت بات ہے، آپ سب نے سن رکھی ہوگی کہ جو سود خور ہوتا ہے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں۔ بہت ہی خطرناک بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کون ہے جس میں ہمت ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر سکتا ہے وہ؟ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے اصل مال ہے۔ اصل مال کیا ہے؟ کہ جو تمہارا، میں نے بتایا نا کہ جو آپ کی ایگزیکٹ اماؤنٹ ہے وہ آپ لے سکتے ہو، لیکن اس سے بڑھتا ہوا مال نہیں لوگے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو کسی پر اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، یعنی کہ تم یہ ظلم نہیں کرو کہ ایک کے بدلے 10 لو اس سے، اور نہ تم پر یہ ظلم اللہ تعالیٰ کریں گے کہ تمہیں اصل بھی نہ ملے۔ کیا زبردست اللہ کی بات ہو، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتے تو کیا کہتے کہ جو ماضی میں تم نے کیا وہ سب چھوڑ دو، اصل بھی نہ لو، کہہ سکتے تھے نا اللہ، لیکن اللہ نے کیا اعتدال رکھا، کیا اسلام کا حسن ہے، یہ حسن رکھا کہ اگر تم نے کوئی ماضی میں ڈیلنگ کی ہے تو اصل مال تم لے لو، یعنی کہ اللہ تم پر بھی ظلم نہیں کر رہا کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے اصلی مال بھی چھوڑ دو۔
اللہ یہ بھی ظلم نہیں کر رہے. اللہ کہہ رہے جو تمہارا تھا وہ تم لے لو، میں تم پہ ظلم نہیں کرتا اور نہ تم کسی پر ظلم کرو. کیا زبردست آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک شان کریمی ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد 100% قربانی نہیں ہے کہ آپ سب دے دو. ٹھیک ہے، کتنی زبردست بات ہے. اور اگر اس پوائنٹ کو آپ پیچھے والی آیت سے ہٹا کر سیدھا سیدھا لا تظلمون ولا تظلمون والی آیت کو عام زندگی کا اصول بنا لیں، عام زندگی میں یہ آیت لے لیں. یہ سود کے حوالے سے میں نہیں کہتی ہے، عام زندگی میں یہ آیت میں آپ کو فکس کر کے دکھاتی ہوں کہ اگر تم ظلم نہیں کرو گے تو تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. کیا زبردست بات ہے، سمجھ آئی؟ اب آپ سوچیں کہ ہم کہتے ہیں کہ مجھ پر ہی ظلم ہو رہا ہے ہر وقت، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے انڈر میں بھی کتنے لوگ کام کرتے ہیں. آپ ان پہ ظلم نہ کریں. جب آپ ظلم نہیں کریں گے تو آپ پر بھی ظلم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور جو انسان ظلم کرتا ہے نا وہ بھی یاد رکھے کہ اگر وہ آج کسی پر ظلم کر رہا ہے تو کل اس پر ظلم ہوگا. ٹھیک ہے، یہ زندگی کا ایک وہ ہم جسے کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی، کہ جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے. اور وہ کہتے ہیں کہ نا جو بو گے وہی کاٹو گے. جیسے ہم اپنے ٹیرس میں اگر کوئی کھاردار درخت کو سیڈ لگا رہے ہیں، کوئی گندا سا بیج لگا رہے ہیں جس سے کھاردار جھاڑیاں نکلیں گی، تو ہم نے ہی وہ بویا تھا، تو پھر آج کھاردار جھاڑیاں ہمیں نقصان دے رہی ہیں. اور اگر ہم کوئی اچھا سا بیج لگائیں، کوئی فائدے مند فروٹ کا بیج لگائیں گے، تو کل ہمارے جب پلانٹ گرو کریں گے تو اس کے فروٹ سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ ہم ہی اٹھائیں گے. تو یہی بات نا کہ اگر اچھا کرو گے تو اچھا صلہ پاؤ گے، اور اگر برا کرو گے تو پھر برا انجام ہوگا. ٹھیک ہے، تو بہت زبردست یہ آیت ہے اور بہت ہی پیارا رول ہے، لا تظلمون ولا تظلمون. تو میں کیا سیکھوں گی؟ مجھے ظلم نہیں کرنا. اور اگر آج ہم کسی پر انشاءاللہ ظلم نہیں کریں گے تو یقیناً جب ہم بڑے ہوں گے اور ہماری اولادیں ہمارے انڈر ہوں گی، مطلب ہم اپنی اولادوں کے انڈر میں ہوں گے، تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے. وہی کہتے ہیں نا کہ اپنی اولادوں کے ساتھ تم جیسا کرو گے نا، تو وہ ایک زندگی میں یہ ہوتا ہے، یہ سینٹنس آتا ہے کہ وقت جو ہے نا استاد کی طرح ہوتا ہے، کہ جیسا تم اسے سبق سکھاؤ گے نا وہ پھر کل کو وہی پڑھ کے دکھاتے ہیں. تو آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو ڈیلنگ کر رہے ہیں نا، نرمی سے بات کرنا یا ان کا لحاظ کرنا، ان کو عزت دینا، ان سے اچھے سے پیش آنا، جیسی تربیت کریں گے نا، کل جب وہ بڑے ہو جائیں گے نا ہمیں ہماری وہی چیز دے رہے ہوں گے واپس. تو جب ہم بڑے ہو جائیں گے اور ہم ان کی شفقت کے محتاج ہوں گے اور ہمیں ان کی عزت کی ضرورت ہوگی، ان کی ٹیک کیئر کی ضرورت ہوگی، تو ان کو یاد رہے گا کہ ہمارے والدین نے ہمیں کتنے شفقت سے پالا ہے، تو وہ آج ہمارے ساتھ بھی اچھا کریں گے. تو یہ زندگی کا بہت ہی موٹا اصول یاد رکھ لیجئے، لا تظلمون ولا تظلمون. کہیں بھی ظلم کر رہے ہو نا، تھوڑا سا بھی ظلم، چھوٹا سا بھی ظلم کر رہے ہو نا، اپنے گھر کام آنے والی ماسیوں کے ساتھ کوئی ظلم انسان کر جاتا ہے، کبھی کبھی زیادہ برڈن ڈال دیتے ہیں ہم، تو ہم یاد رکھیں کہ یہ ظلم ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے، ہم پر بھی ہوگا زندگی میں کبھی نہ کبھی. اپنی اولادوں پر زیادتی کرنا، بد اخلاقی کرنا، تو یہ چیز کہیں نہ کہیں ہمیں بھی فیوچر میں سننی پڑے گی. ٹھیک ہے، ہمارے انڈر میں جتنے بھی لوگ ہیں ہم دیکھ لیں کہ ہم کس کس کو کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ چیز انسان کی زندگی میں گھوم پھر کر واپس ضرور آتی ہے. مکافات عمل ہے نا دنیا، تو ہم اس چیز کو یاد رکھیں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قانون تو اتنا خوبصورت ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سود تو بالکل ہی نہیں لینا، اور بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے نا تو سود تو لینا دور کی بات. اسلام کی تعلیمات دیکھو کیا ہے. اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ تمہیں اسے آسانی تک مہلت دو. یعنی کہ اگر کوئی شخص آ رہا ہے تم سے قرض لے کے چلا گیا، وہ بات کر کے گیا کہ بھائی 3 مہینے میں لوٹا دوں گا، اب اس کے حالات اتنے ٹف ہو گئے کہ وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ 6 مہینے لگ جائیں گے، تو آپ اسے اچھے دنوں تک مہلت دو. اگر آپ ویل آف ہو اور آپ نے کسی کی ہیلپ کی تو اسے تھوڑا سا مارجن دو. یہ اسلام سکھا رہا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ سود لے رہے ہیں. کہاں اسلام کی تعلیمات جو ہمدردی کی تعلیمات دے رہا ہے، جو پیار اور اخوت کی تعلیم دے رہا ہے، اور ہم اتنے سنگ دل اور خود غرض ہو جائیں کہ ہم سود لیں کسی سے، یا اتنے ظالم بن جائیں کہ ہمیں تو حرص ہی یہ ہو کہ ہمارا مال بڑھ چڑھ کر واپس لوٹے. تو کتنی زبردست اسلام تعلیم دے رہا ہے کہ تم اسے اچھے دن تک کی مہلت دو. اور دوسرا یہ کہ اگر تمہاری استطاعت ہے تو تم اسے صدقہ کر دو. صدقہ کا کیا مطلب؟ اسے معاف ہی کر دو. اگر وہ تمہارے پاس آ رہا ہے اور شرمندہ ہے، کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں لوٹا پا رہا، بہت حالات ٹف ہیں، تو تم اپنا دل بڑا کرو. اگر تمہاری گنجائش ہے کہ تم اسے کہو کہ کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا، تم اسے گفٹ سمجھو اور واپسی کی اب فکر نہیں کرنا. کتنی زبردست بات ہے.
تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مالی استطاعت دی ہے نا، تو مالی استطاعت میں نا انسان کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے. مال کا مل جانا ہے نا کسی بھی انسان کے وسیع ہونے کی علامت نہیں ہوتی. وسیع انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہو. دل بڑا ہونا بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو بڑا کر دے. اور اگر ہمارے ارد گرد کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو بیچارے ہم سے لے کے چلے جاتے ہیں اور بیچارے کہتے ہیں کہ ہم آپ لے لیجیے گا، مثال کے طور پر آپ سب کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا، جو ہمارے گھر میں کام کرنے والیاں آتی ہیں نا، وہ مہینے کے کبھی کبھی بیچ میں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ 1000 روپیز ان کو اچانک چاہیے ہوتے ہیں دوائی کے لیے. کہتی ہے بھائی 1000 روپے دے دے اور پھر پگار سے کاٹ لینا، اس طرح کا وہ کہتی ہیں. تو اب پتہ ہے کیا کرا کریں آپ، اگر ہم واقعی 1000 روپے سیلری سے نہیں کاٹے نا، ہر دفعہ ہم یہ عادت بنا لیں نہ کاٹے، تو پھر شاید ان کی بھی مانگنے کی عادت ہو جائے. تو کیا کریں، ان کو دیں اور کہیں ہاں میں کاٹوں گی، ٹھیک ہے. اور پھر جب سیلری دینے کا وقت ہے نا تو پورے 1000 روپے نہ کاٹیں. دیکھیں الحمدللہ ہم دے سکتے تو ہم کیا کہیں کہ بھائی میں نے تمہارے پہلے دے دے پیسے، اور کہیں وہ 1000 روپے جو تمہارے کاٹے تھے نا اس میں سے 500 تم رکھو. تو اس طرح کیا ہوگا، ان کی ہیلپ بھی ہو گئی اور ان کو یہ بھی پتا چل گیا کہ بھائی آپ کبھی دے بھی دیتے ہیں کبھی رکھ بھی لیتے ہیں، تو ان کی مانگنے کی عادت بھی نہیں ہوگی. تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. کبھی آپ پوری ویلیو دے دیں اور کہیں کہ بھائی رکھ لو 1000 روپے، کوئی بات نہیں، بچہ بیمار ہو گیا تھا تو تم نے لیے تھے. اور اگر آپ کو ظاہر سی بات ہے فطرت کا اندازہ ہوتا ہے کوئی زیادہ مانگ رہا ہے تو آپ ظاہر ہے اس کو اچھے طریقے سے پرکھ سکتے ہیں، تو اپنے حساب سے پھر ڈیسیشن لے لیا کریں کہ کب کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہو جائے گی آپ کے لیے کہ آپ اسے معاف کر دیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور انسان کو کیا چاہیے کہ وہ اس دن سے ڈرے. اب ہوتا یہ ہے کہ قرض اگر آپ کسی کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں قرض کی، تو اگر آپ اسے لکھیں نہیں نا تو بہت گمان ہے اس بات کا کہ سامنے والا پھر جب دینے کی باری آئے گی تو وہ پھر جائے گا اپنی بات سے اور آپ کو نقصان ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی رولز دیے ہیں انسان کے فائدے کے لیے ہی ہیں، اور اسی لیے بھی دیے کہ انسانی تعلقات بالکل صحیح رہیں، خون خرابہ نہ ہو اور قتل و غارت گری نہ ہو معاشرے میں، اور سب مل جل کر رہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے تعلقات کا جو قواعد ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. تو یہ آیت میں بالکل سیدھی سیدھی پڑھتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو پوائنٹس ایکسپلین کر دوں گی. ویسے ترجمے سے بھی ایزیلی سمجھ آ جائے گی آیت، ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں آیت دین، اور دین جو ہے نا عربک میں قرض کو کہتے ہیں، اسی لیے دین، ٹھیک ہے. اب ورڈز بھی آئیں گے یہاں پر. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، بدین کا لفظ آ رہا ہے نا، دیکھیں آیا نا دین، ٹھیک ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو. لکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. لکھیں گے، دو پارٹیز بیٹھ کر لکھیں گی کہ اتنا مال اتنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اب رولز آگے کیا آ رہے ہیں اس کو نوٹ کرتے جائیں، بہت مشکل نہیں ہے، بہت ایزی سے ہے، بس یاد رکھیے گا. اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، ٹھیک ہے. لکھنے والے کو کیا کہیں گے؟ کاتب کہتے ہیں. کاتب ہوتا ہے نا لکھنے والا، وہ بیٹھ کر لکھ رہا ہے، صحیح ہے. کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، بس اسے بھی لکھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے. کاتب لکھے، منع نہیں کرے. اللہ تعالیٰ نے اگر اسے لکھنے کا علم دیا ہے اور دو لوگوں کے بیچ میں وہ مقرر ہوا ہے ایک شخص جسے ہم کاتب کہیں گے، تو وہ بیٹھ کر لکھ رہا ہے اور انکار نہیں کرے گا اور صحیح سے لکھے گا جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے، ٹھیک ہے. بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمے حق ہو وہ لکھوائے. حق ہو کون ہے کہ کس کے ذمے حق ہے؟ مقروض. جو مقروض ہے نا وہ بیٹھ کر لکھوائے گا کہ میں نے اتنا اتنا قرض لیا ہے فلاں انسان سے، ٹھیک ہے. اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں، ٹھیک ہے. ہاں جس شخص کے ذمے حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے. پوائنٹس ایک کے بعد ایک پوائنٹ آ رہا ہے، اور اگر غور سے سنے تو سمجھ آ جائے گا. اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جو مقروض ہے نا، جس نے قرض لیا، مقروض کسے کہتے ہیں؟ مقروض ہے نا، سوری، جو قرض دیتا ہے. قرض دار ہوتا ہے جو قرض دے رہا ہے، اور مقروض جس نے قرض لیا ہے، ٹھیک ہے. تو جو قرض لے رہا ہے نا وہ لکھے گا، اور اگر بالفرض وہ انسان تھوڑا سا مینٹل ذرا سا کمزور ہے، اس کا دماغ ذرا سا کمزور ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ طاقت نہیں رکھتا لکھوانے کی، اس سے غلطی کے چانسز ہیں. تو اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا جو ولی ہے، جو اس کا ساتھی ہے، وہ لکھوائے گا عدل کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور وہ کیا کرے گا؟ اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو.
اور جب فائنل آپ کی لکھائی ہو جائے نا تو آپ کیا کرو گے، 2 گواہ مقرر کر لو گے، اور گواہ اس لیے رکھیں گے تاکہ کبھی کوئی بات آگے پیچھے ہو تو وہ گواہی دیں، کیونکہ جس طرح نکاح ہوتا ہے نا تو اس میں بھی گواہ اور یہ سب ہوتے ہیں، تو اس لیے ہر چیز میں گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ اگر 2 مرد اویلیبل نہیں ہوں گے تو 1 مرد اور 2 عورتیں لکھوائیں گی، گواہی دیں گی۔ اور آپ دیکھیں کہ 1 مرد ہے اور ساتھ 2 عورتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ عورتیں ذرا سی ذہن میں کمزور ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے جس کی وجہ سے 1 مرد پر 2 عورتیں کہی جا رہی ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے اور اس میں ہمیں برا نہیں لگانا چاہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی بہت بڑی حکمت ہوگی۔ اور عورتوں کا دماغ جو ہے نا گھریلو معاملات میں ویسے ہی بہت زیادہ چلتا ہے، اور ان کا ذہن جو ہے نا کیا کہوں میں، اب شیطانیت میں بھی زیادہ چلتا ہے نا، تو پھر اس کے پاس صحیح چیزیں یاد رکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، یا دماغ آدمیوں کا بہرحال زیادہ شارپ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں صحیح بتاؤں مسئلہ کیا ہے ہمارا، ہم عورتیں فضول چیزوں میں اتنا انوالو ہوتے ہیں کہ اصل بات ہم یاد نہیں رکھ پاتے، اور آدمی ماشاءاللہ ذہنی طور پر زیادہ شارپ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بزنس کی باتیں سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو گھر کی باتوں سے کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا، ادھر ادھر کی برائیوں میں اور ان چیزوں میں وہ اپنا ذہن ضائع نہیں کرتے، ہم ضائع کر دیتے ہیں نا، تو اس لیے ہم کمزور ہوتے ہیں۔ اور گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، ٹھیک ہے۔ جو گواہی والے ہیں نا، جو گواہ ہیں، ان کو جب بھی بلایا جائے کہ بھائی آ جاؤ ابھی قرض کی ادائیگی کا وقت ہو گیا ہے، تو ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لکھنے میں سستی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹا ہو یا بڑا قرض ہو، لکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو، تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ ہے نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ اب یہ تو پورا ایک فیصلہ ہو گیا قرض کے بارے میں، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہاں تک آدھی آیت تک۔ اب جو آخری کا حصہ میں نے تیزی سے پڑھا، اس میں بیسیکلی پتہ ہے کیا بات ہو رہی ہے، کہ اگر ہم اپنے گھر کے پاس والے اسٹورز پہ جاتے ہیں، رائٹ، اب ہم نے 10 روپے کے یا 20 روپے کے لیز چپس لیے، تو 20 روپے دیے اور لیز اٹھا لیا فوراً، تو وہ لکھے گا نہیں، ظاہر سی بات ہے، یہ فوراً کی ڈیلنگ ہے نا، تو اس میں لکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن کہیں کہیں جیسے امتیاز سپر مارکیٹ اور بڑے بڑے ہوتے ہیں اس میں تو لکھی جاتی ہے چھوٹی بڑی چیز سب، اور آپ کو بل دے دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر گھر کے پاس ایک چھوٹی سی لوکل مارکیٹ ہے اور اس میں فوراً آپ پیسے دے رہے ہیں اور چیز لے رہے ہیں، تو اس میں لکھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر قرض ہے اور بڑی اماؤنٹ ہے یا چھوٹی بھی اماؤنٹ ہے، لیکن کچھ ڈیوریشن کے لیے آپ دے رہے ہو، فوراً پیمنٹ نہیں ہو رہی، تو اس میں آپ لکھو گے، ٹھیک ہے۔ اور ان دا اینڈ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کاتب ہے نا، جس نے آپ کا بڑے محنت سے آپ کا تحریر لکھی ہے، یا جو گواہ ہیں وہ بار بار حاضری دے رہے ہیں، آپ ان کو بلائے جا رہے ہیں، تو ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ تکلیف کیا ہے کہ جو لکھنے والا ہے آپ اس کو بھائی تکلیف یہ دیں کہ بار بار اس کو کہیں کہ تم نے یہ غلط لکھ دیا، وہ غلط لکھ دیا، یا بار بار اس کو بلوائیں کہ اب دیکھو کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا، اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو وہ ہے نا گواہ، اس کو بھی یہ تنگ نہیں کریں کہ بار بار بلاتے رہیں انہیں کہ بھائی آ کے گواہی دو، بار بار نہ بلائیں، جب ضرورت ہے تب بلا لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ آیات بہت ہی ڈفرینٹ آیات ہوں گی آپ کے لیے، لیکن یہ بہت ضروری آیات ہیں، صحیح ہے۔ اور اگر ہم نہ لکھیں نا تو ہمارا نقصان ہوتا ہے کہ سامنے والا پھر ایکسیپٹ نہیں کرتا، بہت جلدی سے وہ بدل سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ نہیں بھائی ہم نے تو تم سے کوئی ویلیو نہیں لی ہے۔ بھائی زندگی میں ایسا ہوا بھی ہے اور ہوتا بھی ہے کہ کوئی کسی کو کچھ خاص اماؤنٹ دے دیتا ہے، اور اگر لکھا ہوا نہیں ہوتا نا تو وہ پھر جاتے اپنی بات سے، تو نہ لکھی ہوتی ہے انہوں نے، اور نہ کیا کہتے ہیں کیا ہوتا ہے گواہ مقرر کیے ہوتے ہیں۔ اور ویری پرسنل ایکسپیرینس سے بھی میں یہ بات کہوں گی کہ ایک بات ہے، ایک کیس ہے جس میں یہ والی بات سامنے آئی تھی کہ جو تھے لینے والے وہ اپنی بات سے مکر گئے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو پارٹی تھی جس نے دیا تھا مال، واقعی ان کے پاس لکھت پڑھت نہیں ہے۔ کافی دفعہ ہم نے کہا بھی تھا کہ لکھت پڑھت ہونی چاہیے، تاکہ کیا ہو جب بھی کوئی مشکل آئے تو آپ کے پاس گواہ بھی ہوں اور لکھت پڑھت بھی ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ کہیں بھی قرض کا ہو رہا ہے تو آپ لکھا پڑھی کر لیں، تو اس سے کل کو آسانی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا اور اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا تو پھر اس کا نقصان اسے خود ہی بھگتنا پڑتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ احکام ہے. تو اگر کوئی ایسی بات ہے آپ نے کبھی بھی کسی کو کچھ دیا ہے تو آپ کیا کرا کریں، چھوٹے لیول پر 50,000 روپے دے دیے یا 25,000 روپے دیے تو ضرور آپ اس اماؤنٹ کو کہیں لکھوائیں اور سامنے والے کی سگنیچر بھی کروائیں، پورے پراپر ڈاکیومنٹ رکھیں، اور ساتھ میں آپ کے محلے میں اگر کوئی ہیں تو گواہ بنا لیں، آدمیوں کو